یہ بھی تو رمضان ہی کی تیاری ہے نا. اور رمضان کی کیا تیاری چل رہی بھائی؟ کھجوریں آ گئی، پھینیاں خرید لائی اکٹھی، رنگ روگن کروا لیا، مسجدوں میں قالین وغیرہ دھلوائے گئے. ہم یہی تو تیاریاں کرتے ہیں نا. جب رمضان آتا ہے ہم مسجدوں کو رنگ کرواتے ہیں، ہم ایسا حافظ ڈھونڈتے ہیں جو 3 دن میں ٹبا روڈ پہ تراویح کروا دے، اور جب وہ تراویح کروائے ہم باہر بیڑیاں پھونکتے رہیں، باہر پان کھاتے رہیں، اور جب وہ رکوع میں جائے ہم ہی کرتے ہوئے پیچھے نیت باندھے. جو لوگ خود خدا کے غضب کو آواز دے رہے ہوں، کون ان کی مدد کر سکتا ہے؟ جنہوں نے خود قرآن، اور یہ ان بچوں کا صدقہ ہے، ان یہ حافظوں کا صدقہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے، کوئی مائی کا لال قرآن کی زبر کو زیر میں نہیں بدل سکا. یہ پیسے لینے کے لیے حافظ نہیں بنے ہیں، یہ خدا کے قرآن کے سیکیورٹی گارڈ بننے کے لیے حافظ قرآن بنے ہیں. مسجدیں کم پڑ گئی ہیں تو اور بناؤ، حافظ زیادہ ہو گئے تو اور مساجد کی تعمیر کرو. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی سرمایہ دار کو خوش کرنے کے لیے اس کی چھت پر ختم قرآن کرا دیا جائے. ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ کسی کے پاس پیسے زیادہ ہوں وہ مسجد تک نہ جائے، مسجد میں صفیں کم ہوں، چھتوں پر لوگوں کے زیادہ ہوں. قرآن پاک کی اس توہین کو کائنات میں برداشت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ رسول اللہ کا دین یتیم نہیں ہے. چپے چپے پہ عالم، محدث، مقرر، بڑے بڑے مجدد، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے شیخ الحدیث چپے چپے پر موجود ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی ایک ایک شریعت کے جز کی حفاظت کے لیے موجود ہے، چپے چپے پر موجود ہے. رمضان آ رہا ہے، تیاری چل رہی ہے. کس بات کی تیاری چل رہی ہے جی؟ کپڑے سلوا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں جی؟ کھجوریں اکٹھی کر رہے ہیں، پھینیاں لا رہے ہیں، راشن اکٹھا کر رہے ہیں، رنگ روگن کروا رہے ہیں، قالین خرید رہے ہیں. ارے یہ چیزیں ضروری ہیں، لیکن یہ ضرورت ہے. یہ چیزیں ضروری ہیں لیکن یہ ضرورت ہے. مقصد رمضان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں کہ ہماری امت کے لوگ اچھے بن جائیں. رمضان آ رہا ہے تو پہلے توبہ نہ کر لی جائے کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ رمضان کی تیاری ہے. رمضان آ رہا ہے، یہ طے کر لیں کہ کبھی کسی بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈالیں گے. اس کو رمضان کی تیاری کہتے ہیں. رمضان آ رہا ہے، جن سے ناراضگیاں مول لے رکھی ہیں ان سے صلح کر لیں. اس کو رمضان کی تیاری کہتے ہیں. رمضان آ رہا ہے، اپنے پڑوسی سے سلام دعا کر لیں. اس کو رمضان کی تیاری کہتے ہیں. رمضان آ رہا ہے، تمہارے قریب میں کون کون گھر ایسا ہے جن کے گھر میں کھانا 2 وقت نہیں پکتا؟ وہ گھر چاہے مسلمان کا ہے، وہ گھر چاہے غیر مسلم کا ہے، اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے اور تم رمضان میں بہترین کھانے کھاتے ہو تو ابھی مقصد رمضان تک نہیں پہنچے. رمضان کیا کہتا ہے کہ روزہ پیٹ کا نہیں ہے. پیٹ کا تو اس لیے بھوکا رکھوایا کہ یاد رہے کہ ہم روزے سے ہیں. یاد کیوں رہے کہ جب بولنے لگو تو کسی کو گالی مت دو. اگر گالی دو گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر کسی کی بیوی کی طرف، بہن کی طرف گندی نگاہ ڈال کے دل میں شرارت لاؤ گے روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر کسی کی چگلیاں سنو گے روزہ ٹوٹ جائے گا. ان ہاتھوں سے کسی غریب کو ناجائز مارو گے روزہ ٹوٹ جائے گا. ان پیروں سے حرام کام کے لیے چل کے جاؤ گے روزہ ٹوٹ جائے گا. روزہ تو رکھوا اس لیے رہیں کہ آپ کو اچھا انسان بنانا ہے. اگر روزہ رکھ کے بھی کوئی بندہ ٹھگی ٹھوری کرتا ہے، روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھ کے بھی بے ایمانی کرتا ہے، روزہ رکھ کے بھی دوسروں پر گندی نگاہ ڈالتا ہے، اس کو کس نے کہا تیرا روزہ ہے؟ کریم رسول نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے، فرمایا روزہ مومن کی ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑتا نہیں. یا رسول اللہ ڈھال کیسے؟ فرمایا برائیوں سے ڈھال ہے نا، جب تک برائی کے عمل میں ملوث نہیں ہوگا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس رمضان کی تیاری کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ. کیسے کرنی ہے جی؟ ہم لوگ ایک بات کہتے ہیں نا، ہم اب جب دعا منگوائیں گے ہم نے دعا میں کہنا کہ یا اللہ پورے عالم پر اپنی رحمت فرما، یا اللہ پوری عالم کے لوگوں کا بھلا ہو جائے، پوری دنیا کے. اور اگر کسی اور دھرم استھان میں چلے جاؤ گے نا، کوئی ہو، مسلمان بھائیوں، ہندو بھائیوں، سکھ بھائیوں، عیسائی بھائیوں، دلت بھائیوں، جینی بھائیوں، لنگت بھائیوں، بودھی بھائیوں، جس کے پاس مرضی چلے جاؤ، وہ بھی جب دعا کرتے ہیں نا تو کہیں گے کہ پورے سربت کا بھلا مانگ رہے ہیں. پوری دنیا کا کیا مانگتے ہیں جی؟ پوری دنیا کا بھلا مانگتے ہیں. ہم بھی جب دعا کرتے ہیں تو کس کے لیے مانگتے ہیں؟ پوری دنیا کے لیے مانگتے ہیں کہ نہیں بھائی؟
بولے مانگتے ہیں نہیں. تو پھر ہماری دنیا کون سی؟ ہماری دنیا بھلا تو ساری دنیا کا مانگتے ہیں، ہماری دنیا کون سی؟ سوچنے لگا تو پتہ لگا ہماری دنیا تو ہمارے امی ابو، ہماری دنیا تو ہمارے بیوی بچے، ہماری دنیا تو ہمارے بھائی بہن، ہماری دنیا تو اسکول میں پڑھے ہوئے ہمارے دوست، ہماری دنیا تو ہمارے پڑوسی، ہماری دنیا تو ہمارے رشتہ دار، ہماری دنیا تو ہمارے مسجد کے نمازی، ہماری دنیا تو ہمارے بیپاری کے دوست، ہماری دنیا تو ہمارے بازار کے یار دوست، ہماری دنیا میں تو ہمارے ساتھ سفر کرنے والے لوگ. اچھا دیکھو کمال کی بات، ہم بھی اور باقی بھی دعا تو مانگ رہے کہ اللہ پوری دنیا کا بھلا ہو جائے، تو جڑی اپنی دنیا چ رفڑ پایا ہوا ہے، جڑی دنیا اپنی ہے، جو ہماری دنیا ہے، ماں باپ سے سلام دعا نہیں، بیوی سے لڑائی، بچوں سے ناراضگی، پڑوسیوں سے اوٹ پٹانگ، اپنے دوستوں سے سلام دعا بند، ویپاریوں سے کھینچتان، بچپن کے یاروں سے کبھی ملے نہیں. ارے جو دنیا اللہ نے آپ کے ذمہ ڈالی ہے، جو دنیا ایک مرد اور عورت کو دی ہے کہ اپنے آس پاس کی دنیا کو خوبصورت بناؤ، اس کو کب اچھا بناؤ گے؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے بھائی میں تو دنیا کی فکر چھوڑ رکھی ہے، آخرت کی فکر پکڑی ہے. میں کہا اللہ کے بندے بھلے مانس، قبر میں جا کے پہلا سوال دنیا کا ہی ہونا ہے کہ وہاں کر کے کیا آیا ہے. یہ جو آخرت کی فکر پکڑ رکھی ہے اس کو درست کرنے کے لیے بھی تو دنیا کا کام اچھا ہونا چاہیے. دنیا میں کام اچھا نہیں ہوگا تو کیسے کام چلے گا؟ آخرت میں تو سوال دنیا کا ہوگا، پیسے حلال کمائے کہ حرام کمائے، کسی کے ساتھ زیادتی کی کہ نہیں کی، لوگوں سے گنڈا گردی کرتے تھے کہ شرابت کرتے تھے. اب پتہ لگا کہ اگر آخرت میں بھی جنت میں کوٹھی چاہیے تو دنیا میں لوگوں کے ساتھ انسانوں کی طرح رہنا ہوگا. اور لوگ صرف وہی نہیں، آگے مسلمان ہے تو مسلمانانہ چنگے ہیں، غیر مسلم ہے تو کہ نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا بندہ مومن ہی نہیں کہ جس کا پڑوسی اس سے پریشان ہو. پڑوسی تو مسلمان کا ضروری نہیں کہ مسلمان ہو، ہندو کا ضروری نہیں کہ ہندو ہو، سکھ کا ضروری نہیں تو سکھ ہو. پڑوسی تو کسی بھی ذات، دھرم، رنگ، نسل کا ہو سکتا ہے. اب پتہ یہ لگا زیادہ زور سے سبحان اللہ کرنے سے ضروری ہے کہ ایک دفعہ اپنے اندر جھاتی مار کر دیکھ لیں. دیکھیں گے انشاءاللہ؟ سارے نماز پڑھتے ہو انشاءاللہ؟ اس رمضان میں ایک اچھا سا کام کرنا ہے، کریں گے؟ کیا پتا؟ ایک دوسرے کی برائی نہیں کرنی. اب کہو گے یار یہ تو بہت تگڑا کام بتا رہا، یہ مشکل ہے، یہ تو خطرناک کام ہے، لیکن یہ کڑوی دوائی کھانی پڑے گی. اور اللہ کی قسم آپ کھائیں گے اس دوائی کو نا، اتنی شفا ہوگی کہ نبی علیہ السلام شفاعت فرما دیں گے. کیونکہ پیغمبر چاہتے ہیں، پیارے محمد چاہتے ہیں کہ میری امت کا جب کوئی فرد سوچے، فرمایا بدگمانی کفر ہے. رسول اللہ چاہتے ہیں کہ آپ جب سوچیں اچھا سوچیں، آپ جب بات کریں اچھی کریں، آپ لوگوں کو ڈرائیں نہیں، ان میں حوصلہ پیدا کریں، آپ لوگوں کو خوف زدہ نہ کریں، ان کی ہمت بڑھائیں، آپ لوگوں کی برائیاں نہ کریں، ان کی تعریف کیا کریں. شریعت یہاں تک کہتی ہے کہ اگر کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو برائی کرنے کا بھی اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. کریں گے اس رمضان انشاءاللہ؟ ہر ایک کو دوسرے کی فکر پڑی ہوئی ہے جی. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے آج کی تاریخ میں، دوسرے کی فکر پڑی ہو. دیکھو جی فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں نے. میرے والد مرحوم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں اللہ نے بہت کرم فرمایا لدھیانہ جامع مسجد پر، مجلس احرار پر. نہ کبھی کسی کی چگلی سنی، نہ کبھی کسی سے کی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ کوئی صاحب کام کروانے تو روز ہی آتے تھے. ایک صاحب کا کوئی بڑا کام پھنسا ہوا تھا، وہ پہنچا، اس نے آتے ہی 3-4 لوگوں کی برائیاں کی. اس نے سوچا مولانا صاحب خوش ہو جائیں گے. حضرت جی فرمانے لگے یار تو ان کی برائیاں کیوں کرتا ہے، وہ بھی میرے بھائی ہیں، اپنا کام بتا، میں ابھی افسر کو فون کر دیتا ہوں، تیرا کام ہو جائے گا.
پہلی بات اس بات کو ذہن نشین کر لیں، رسول اللہ کو یہ عادتیں پسند نہیں ہیں۔ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کا دل نہ توڑیں، رسول اللہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو پریشان نہ کریں، رسول اللہ چاہتے ہیں آپ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کریں، رسول اللہ چاہتے ہیں آپ کسی پر گندی نگاہ نہ ڈالیں، رسول اللہ چاہتے ہیں آپ کسی کو گالی نہ دیں۔ اور پھر رمضان تو عشق کا مہینہ ہے یار، بندہ اپنے رب سے عشق کا اظہار کرتا ہے، اپنے نبی سے عشق کا اظہار کرتا ہے، اپنے نبی کی امت سے عشق کا اظہار کرتا ہے، اپنی نبی کی امت کے غریبوں سے عشق کا اظہار کرتا ہے۔ تو اگر عشق کے مہینے میں محبت نہیں بانٹیں گے تو پھر کب بانٹیں گے؟ بانٹیں گے محبت انشاءاللہ۔ کسی کی برائی نہیں کرنی، کسی پر تنقید نہیں کرنی۔ یہ جو کام ہے نا کہ نماز میں کوئی خرابی ہے یا کوئی بندہ دینی شریعت پر نہیں چل رہا، اس کے لیے آپ کو جج نہیں لگایا، مسجد بنائی، وہاں ایک امام صاحب ہیں، وہاں ایک ممبر ہے، وہاں جمعہ ہوتا ہے اور اس ممبر پر وہ امام کھڑا ہو کے تمام برائیاں اور اچھائیاں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو اختیار دیا کہ تم جمعے کے جمعے بیٹھ کے ان کو بتاؤ گے، کیونکہ اگر ایسے ایک دوسرے پہ جج لگ جائیں پھر تو پولیس کی اور کچہری کی ضرورت ہی باقی نہ رہے، پھر تو افراتفری پھیل جائے۔ تو اس لیے ہم دوسروں کو نکتہ چینی کرنے کی بجائے ذہن نشین کر لیں کہ اپنی دنیا خوبصورت بنائیں گے انشاءاللہ۔ نماز پڑھتے ہیں نا سب انشاءاللہ؟ جو نہیں پڑھتے کہیے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب جو بندے نماز پڑھتے ہیں سچی سچی بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے سچی بتانا، اپنے آپ کو ہی بتانا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کبھی کچھ ایسا کیا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے کبھی کچھ ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل کو تسلی ہو کہ یہ میرے دین کے لیے فائدہ مند تھا، میرے دیش کے لیے فائدہ مند تھا، میں نے لدھیانہ کے لیے کچھ کیا ہے، میں نے اپنی کالونی کے لیے کچھ کیا؟ لوگوں کو بتانے والا نہیں، جو آپ کا دل کہتا ہو کہ یار میں نے فلاں کام اچھا کیا اور یہ راز ہے میرا اور میرے رب کے بیچ میں۔ اچھا، کبھی اپنے ابو سے گلے ملے ہو؟ بولو، اب اپنے باپ سے گلے ملے ہو کبھی؟ اپنی ماں کے پیر دباتے ہو؟ نہیں دباتے۔ کبھی کسی غریب کو پکڑ کے لے گیا کہ تجھے کھانا کھلائیں؟ نہیں لے کے جاتے۔ سڑک پر اگر کسی ٹرالی سے کوئی اینٹ پتھر گر گیا ہو، کار روک کے اسکوٹر روک کے کبھی اس پتھر کو ہٹایا؟ کبھی کسی مظلوم کی پٹائی ہو رہی ہے اس کو بچایا؟ کبھی کوئی ننگا پھر رہا اس کو کپڑے دیے؟ کبھی اپنی بیوی سے دوستی کی باتیں کی ہیں؟ اور کبھی اپنے بچوں کے یار بنے ہو؟ کبھی اپنے یاروں کے بھائی بنے ہو؟ کبھی اپنے پڑوسی سے محبت کی باتیں کی ہیں؟ اگر ایسا ابھی تک کچھ نہیں کیا تو اس کا مطلب ابھی محمد رسول اللہ کا دین ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ صرف نماز پڑھنے کا نام مسلمان نہیں ہے، ایسی نماز جو اچھائیوں کی طرف لے جائے اس کو نماز کہتے ہیں۔ کریں گے پوری انشاءاللہ؟ تو یہ رمضان جو آ رہا ہے، انقلاب رکھنا ہے دل میں، رکھیں گے انشاءاللہ؟ دل میں انقلاب کہ ہم نے نفرت نہیں پھیلانی، محبت بانٹنی ہے۔